أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے فیٹی لیور، یعنی جگر میں چربی جمع ہو جانا۔ ذہن نشین رکھیں، انسانی جسم قدرت کا شاہکار ہے۔ اس کی نقل بنانا یا اس میں موجود خصوصیات میں اضافہ ممکن نہیں۔ اس بدن میں موجود ہر عضو اپنے ذمے متعدد کام لیے ہوئے ہے۔ 4 ٹیشو سے مرکب یہ جسم عجوبہ روزگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں 3 حیاتی اور فعلیاتی ٹیشوز کا تعامل ہی غور کرنے اور سمجھنے والی چیز ہے۔ تینوں حیاتی ٹیشوز کے اپنے اپنے سربراہ ہیں جو باہمی مشاورت اور تعاون سے اس سلطنت بدن کو زندہ، صحت مند اور وہاں رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ تینوں ٹیشوز کے الگ الگ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، اور تینوں ٹیشوز کی الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف ضروریات بھی ہیں۔ تینوں ٹیشوز ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور تینوں ٹیشوز ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تینوں ٹیشوز ایک قانون فطرت کے پابند ہیں۔ نہ کوئی ٹیشو از خود اپنے فرائض سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی اپنی ضرورت سے زیادہ حقوق طلب کرتا ہے۔ قدرت نے زندہ اجسام میں ایک ایکو سسٹم بنا رکھا ہے۔ ہر ٹیشو اپنے نظم کے مطابق اپنے سے پچھلے ٹیشوز کے پیدا کیے فضلات کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے، اور اس ٹیشو کے پیدا کیے فضلات اس کے بعد والے ٹیشو کی غذا کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ ان ٹیشوز کی غذا ہی ان ٹیشوز کے لیے خوراک ہے، ان ٹیشوز کی دعا کے طور پر بھی کام کرتی ہے، اور ان ٹیشوز میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ان ٹیشوز کی بحالی صحت اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ زندہ اجسام کا اندرونی نظام قدرت کا پیدا کردہ ہے، اور اسے درست رکھنے کے لیے قدرت نے ہی قدرتی اغذیہ اور اشیاء پیدا کر رکھی ہیں۔ حیوانی اور انسانی جسم میں 3 فعلیاتی ٹیشوز کے ہیڈ، دماغ، دل اور جگر، انہیں امیونٹی حاصل ہے۔ کسی بھی وجہ سے خواہ کچھ بھی ہو جائے، ان پر چربی نہیں جم سکتی۔ روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کسی جانور کے دماغ، دل اور کلیجی پر کبھی چربی جمی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ گردوں پر چربی کی ایک موٹی تہ ہر جانور میں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح منہ سے لے کر مکھن تک، اور پیشاب کی نالی سے لے کر مثانہ تک، اور خواتین کے جنسی اعضاء، رحم، اووریز اور فلوپین ٹیوبز، اور ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک، سائنس میں اثر کرنے والی جھلی کو بھی جگر کی ماتحت ہونے کے باعث چربی نہ جمنے والی یہ امیونٹی حاصل ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یہ اندرونی جسم کو ڈھانپنے والی جھلی یا جگر کی بیرونی سطح کو ڈھانپنے والی جھلی یا میمبرین، جو کچھ بھی کہہ لیں، ایک بار زخمی ہو جائے تو زخم مندمل ہونے کے بعد بھی یہ امیونٹی قائم نہیں رہتی۔ اس کی امیونٹی ایک قسم کی مستقل ضائع ہی ہو جاتی ہے۔ جس طرح لیڈی ڈاکٹرز خواتین کی DNC کر دیتی ہیں، اگر اس DNC کے بعد خاتون فوراً حاملہ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ رحم میں DNC کے دوران ہونے والے زخموں کی وجہ سے رحم میں چربی جمع ہونے لگتی ہے اور حمل ہونے میں بڑی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ قدرت نے حیوانی اور انسانی اجسام میں کہاں کہاں اور کون کون سے سیکورٹی فیچرز مہیا کر رکھے ہیں، انسانی سوچ اور خیال سے بالا تر ہیں۔ حیوانوں کی خوراک مخصوص ہے، اس لیے جنگلی حیات میں یہ عموماً متاثر نہیں ہوتے۔ پالتو جانوروں کی خوراک چونکہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ سیکورٹی فیچرز کسی کا قدر متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن انسان چونکہ ہمہ خور ہے، اس لیے ترقی اور جدیدیت کے نام پر جو علم غلم کھاتا پیتا ہے، ان سیکورٹی فیچرز کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح پسند ناپسند، وقت بے وقت کھاتے رہنا، ورزش کی کمی، فاسٹ فوڈز، مضر صحت بازاری
اور چٹپٹے کھانے، تیز مرچ مسالے اور چکنائیوں کے غیر ضروری استعمال کے باعث جگر پر موجود حفاظتی جھلی سوزشناک اور زخمی ہو کر اپنا کام اچھی طرح کرنے کے قابل نہیں رہتی اور نتیجہ میں اضافی چربی جگر میں جمع ہونے لگتی ہے۔ جگر کا ٹیکسچر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ جگر جس کے سارے جسم کو توانائی فراہم کرنے کی ڈیوٹی تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جسم میں توانائی کی پیدائش اور ترسیل کے شدید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس ادارے کا سربراہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہو، اس کے ماتحت کام چور اور من مرضی کرنے لگتے ہیں۔ مریض کا جسم موٹاپے کی جانب مائل ہو جاتا ہے، طبیعت گری گری رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ طاری رہتی ہے، کسی کام کو کرنے کا جی نہیں چاہتا اور طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض کے ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں، معدہ اور آنتوں کے اکثر امراض گھیر لیتے ہیں۔ چلنے پھرنے سے مریض کا سانس پھولنے لگتا ہے، کبھی قبض اور کبھی پخانے زیادہ بار بار آنے لگتے ہیں۔ مریض کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، چہرہ پجمردہ رہتا ہے، خواتین میں نسوانی امراض گھیر لیتے ہیں، کمر میں درد تو رہتا ہے، جسم کی دائیں جانب پسلیوں کے نیچے جگر میں بھی اکثر درد رہنے لگتا ہے۔ مریض کی نبض عضلاتی گدی سے گدی عضلاتی ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 5، 6 اور 1 کی اغذیہ استعمال کروائیں۔ ہفتے میں 1 بار لہسن کی 1 پوتھی یعنی جوا سالم بغیر چبائے نگلنے کو بتائیں۔ رات سوتے وقت مربع آملہ اور مربع حریر دھو کر کھانے کی ہدایت کریں اور دوائی کے طور پر دار ہلد، ریوند خطائی اور الائچی سبز کا سفوف برابر وزن پیس کر نصف چائے والی چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے مریض کو ہر قسم کی چکنائی، انڈے، گوشت اور ساگ سے 100% پرہیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔